کامریڈ ردیف بشیر سے بہتر اس کوٹلی میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج پورے پاکستان نہیں بلکہ کرۂ ارض کے اوپر مزدوروں کا عالمی یوم منایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میرے بچوں کی طرح ہیں عامر انقلابی، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اور کرونالوجیکلی تاریخی حساب سے انہوں نے مزدوروں کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا کچھ کیا، مختلف حکومتوں نے کیا کچھ کیا، انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا۔ شوکت مغل کہتے ہیں میں مزدور کا بیٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کو ایک سرمایہ دار بنایا، اور آپ دیکھ لیں کہ 102 مزدوروں کو انہوں نے نوکری دی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آجر اور عجیب مزدور اور کارخانہ دار یا جاگیردار یقیناً اس جو معاشرے ہیں اس کا جزو لا ينفک ہیں، لیکن یہ ان برائٹل نہیں ہونا چاہیے، بغیر باغوں کے نہیں ہونا چاہیے۔ آجر کو باغ ڈلی ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرے مزدور کے لیے، اجیر کے لیے، تو اس وقت عامر بیٹا اس کو روکنے والا ہو۔ اب اگر یہ شوکت مغل ایک مزدور کے بیٹے سے اپنے آپ کو ایک آجر نہ بناتے تو ان اجیروں کو 102 اجیروں کو نوکری کس نے دینی تھی؟ میں چاہوں گا کہ مجھ سے سچ سننے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق لیفٹ ٹو دی سینٹر ہے، بائیں بازو کی سیاست کرتے رہے ہیں، کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ دائیں بازو کی سیاست کی، اور شاید ایک وقت تھا کہ میں اس قسم کی تقریر کو شاید برا سمجھا کرتا تھا۔ میں اکرم سہیل ہو گئے، مشتاق منہاس ہو گئے، شاید ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، ان کے فلسفے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ نہ عامر انقلابی غلط ہے، نہ شوکت مغل غلط ہے، نہ میں غلط ہوں۔ ہمارا راستہ شاید الگ الگ ہے لیکن منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل ظلم، جبر اور استحصال کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے چی گویرا کو پکڑ لیا، انہوں نے کارل مارکس کو پکڑ لیا، ان میں چند لوگوں نے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑ لیا۔ میں نے رائٹ کی سیاست کی، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ کامریڈ قاسم کی طرح کسی کے ساتھ ظلم، جبر اور زیادتی نہ ہو۔ یہ جو مزدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیسے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، تو ہمیں انہی احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ القاسم و حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہ جو مزدور بیٹھے ہیں، پٹھان مزدور ہیں یا لوکل مزدور ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مزدور جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ بات یہ ساتھیوں کہ کل کی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو سینٹری ورکر ایک دو مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اس سسٹم نے، اس سسٹم میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب نے مل کر کیا ان کو حقوق ملکیت دیے کہ نہیں دیے؟ یہ مزدور تھے، سینٹری ورکرز تھے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے احسن کام، بڑا کام
کرتے ہیں اور ان کو جتنا بڑا کام کرتے ہیں اس کے برابر مشاہرہ نہیں ملتا. ملنا چاہیے ان کو مشاہرہ سب سے بڑا. یہ جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر صبح صبح کے وقت آپ جائیں گلیوں محلوں میں تو یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج یوم مئی کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم بشمول باقی مزدوروں کے، باقی کارکنوں کے، جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں. بات یہ ساتھیوں کہ حبیب عالم نے کہا تھا دیپ جن کے محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور ابھی غالب کہتے ہیں چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، چاک کامریڈ کیا کہتے ہیں وہ، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور پھر حبیب جالب کو ہی لے لیں جو انہوں نے کہا تھا، نو فیض احمد فیض کو انہوں نے کہا تھا ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ وقت کے جس کا وعدہ ہے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوحے ازل پہ لکھا ہے. جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. اور اہل حکم کے سر اوپر، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کرتے گی، ہم دیکھیں گے. جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. ہم اہل صفا مردود حرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے نکال دیا گیا تھا، تو کیا کہتا ہے فیض احمد فیض، کیا کہتے ہیں، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت باتیں ہو چکی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے عملی قدم اٹھانا ہے. مزدوروں کی فلاح و بہبود کیسے کی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا براڈر پرسپیکٹو کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا جبر اور استحصال ہے کہ وہ جو دیہڑی دار مزدور ہے صرف اس کا استحصال نہیں ہو رہا ہے. یہ جو شہید چوک میں بیٹھے ہوئے مزدور ہوتے ہیں صرف ان کا استحصال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ فیضان بیٹھے ہوئے
ان سے پوچھیں کہ کھرٹا کے، نکیال کے، ناڑ کے وہ والدین جو اپنے بچوں کو کروڑوں روپے لگا کر ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کے بچے در دھر کے دھکے کھا رہے ہیں اس وقت، اور کچھ ایسے بچے جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں وہ مفت آگے پڑھ رہے ہیں مختلف اسپتالوں کے اندر، اور کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر حکومت نے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، انہوں نے منیمم ویج، کم از کم جو تنخواہ ہے مزدور کی، وہ 30,000 یا 35,000 رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو 5 سال غریب والدین کے پیسوں کے اوپر پڑتا ہے، وہ یا بغیر تنخواہ کے نوکری کر رہا ہوتا ہے یا 18 اور 20,000 روپے میں نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم آج ایک قرارداد پیش کریں، اور اس قرارداد میں کیا ہو، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب کامریڈ ردیف بشیر جو ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے ظلم، جبر اور استحصال کو اس خطے سے ختم کر کے رہنا ہے۔ اور مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ خطہ بانجھ ہے، لیکن کامریڈ قاسم، ہم نے اس بانجھ خطے کو فرٹائل خطہ بنانا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر پھول کھلیں۔ اور جیسے کہ احمد ادیب قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وہ کیسے آئے گی؟ وہ عامر انقلابی آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ شوکت مغل آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ کامریڈ ردیف بشیر وہ آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ حسن کاشف، میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوگا کہیں پہ جس نے بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، وہ حسن کاشف آپ کی جدوجہد سے آئے گی۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اونچے کمال، کوئی ملول نہ ہو، خستہ حال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، یہاں پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ میں جو منتظمین ہیں، خصوصی طور پر پی پی پی، پی وائی او، پی ایس ایف، اور خصوصی طور پر کامریڈ ردیف بشیر، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی، ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کیا، اور حسن کاشر کہ جو پتہ نہیں کدھر چلے گئے، حسن کاشر ہیں یہاں پر، حسن کاشر جو میرے پاس گئے تھے مجھے بلانے کے لیے، میں نے پہلے معذوری کا اظہار کیا، میں نے کہا یار مجھے شاید آپ لوگ برداشت نہ کرو، آپ لیفٹ کیوں، میں رائٹ کا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے، میں نے چیف ویرا کی بات بھی کرنی ہے، میں نے کارل مارکس کی بات بھی کرنی ہے۔ جیسے کامریڈ قاسم نے مجھے ٹائم دے دیا، کہنے لگے کہ یہ کامریڈ کا بیٹا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے والد مرحوم جو تھے وہ 18 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے داس کیپٹل پڑھ لی تھی، وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے، کامریڈ بشیر کے قاسم کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسرت کے ساتھ بیٹھتے تھے، مظہر کے ساتھ بیٹھتے تھے، کامریڈ تھے لیکن راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تو میں نے انہیں کہا، حسن بشیر سے کہا بعد میں ناراض نہیں ہونا، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرنی ہے، میں نے حضرت عمر فاروق کی بات بھی کرنی ہے، لیکن بہت اچھا ہوا کہ عامر نے بھی بات کر لی، باقی سارے لوگوں نے بھی بات کر لی، تو میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ میں نے آپ کی بات کی، آپ نے میری بات کی، اور مزہ تب بھی آتا ہے، حسن تب بھی ہے کہ کسی تقریب کے اندر متضاد خیال رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، مکالمہ یا ڈائلاگ جو ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی بات آپ کے پاس مکالمے کے ذریعے پہنچانی چاہیے، اور آپ کو اپنی بات مکالمے کے ذریعے پہنچانی چاہیے۔ جب ہم ڈنڈا اٹھائیں گے یا وائلنس کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر محمود کے پاس مکالمے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مکالمے کی طاقت جو ہے، بات چیت کی طاقت جو ہے، گفتگو کی طاقت جو ہے، اس میں جتنا اثر ہے، جتنا وزن ہے، وہ وائلنس میں نہیں ہے۔ ہم لڑا کرتے تھے آپس میں، غلط تھا،
ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائیلاگ کریں اور اس سوسائٹی کو حسن کاشر گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں، جیسے آپ سب لوگوں نے بات کی ہے۔ آخر میں کہتا ہوں کہ ایک قرارداد پیش کر دی جائے، اور وہ قرارداد یہ ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین بحال ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزدور یونینیں یہاں پہ بننی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری ویگن چلتی ہے، ہائی ایس چلتی ہے، اس کے جو کنڈکٹر ڈرائیور ہیں ان کی یونین بننی چاہیے؟ سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جو 5-10 ہزار روپے پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی یونین بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں سارے کے سارے لوگ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مختلف ہوٹلوں میں جو بیرا گیری کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنظیم بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ آپ سارے ہاتھ کھڑا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میرے جیسے بہت سے لوگ، شوکت مغل جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ امر ہوگا کہ ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کل ہم سے حق مانگنا شروع کر دیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جائے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی انجمن موجود ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے ان سب کی انجمن سازی ہو اور ان کو ان کا حق مل سکے۔ میں ردیف بشیر، حسن کاشر، باقی جتنے بھی اصحاب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل منیر ہیں، ہر جگہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ ایک اور میرا نوجوان کھڑا ہوا، یہ فصیح، یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور بڑا